کچھ عرصہ ہوا پاکستان سے ہمارے ایک دوست یہاں آئے تھے غیرت جماعت. اکثر مختلف غیرت جماعت دوست ملنے آتے رہتے ہیں جن کا کچھ تعلق ہے یا کسی ذریعے سے رابطہ ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ قرآن کریم سے حضرت عیسیٰ کی وفات ثابت نہیں ہوتی. تو بہرحال جب میں نے ان کو آیات کا حوالہ دیا تو پھر وقت بھی تھوڑا تھا، یہ کہہ کر اٹھ کے چلے گیا کہ انشاءاللہ پھر آؤں گا تو بات کریں گے. لیکن بہرحال کئی ماہ گزر چکے ہیں، ابھی تک تو وہ نہیں آئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لوگوں میں، مسلمانوں میں، علماء نے یا غلط مفسرین نے اتنا زیادہ گھوٹ کر یہ پلا دیا ہے اور دلوں میں ڈال دیا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوے کے بعد زیادہ شدت سے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان پر زندہ ہیں اور انہی کی بعثت ثانی ان کے اپنے وجود میں ہونی ہے. لیکن جو سعید فطرت ہیں وہ کسی مذہب کے بھی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرماتا ہے. چند دن ہوئے ایک انگریز عیسائی دوست جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں یا کر لیے، سائنس کے مضمون کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ ملنے آئے تھے. احمدیت سے بڑے قریب ہیں، دلچسپی ہے ان کو احمدیت میں. انہوں نے یہ بتایا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خدا ہونے اور کفارے والی جو نظریات ہیں ان کو نہیں مانتے، اور اسی وجہ سے وہ اسلام کے قریب ہوئے ہیں. تو عیسائی جو نیک فطرت ہیں وہ تو اس نظریے کو، اپنے نظریے کو غلط کرتے ہوئے اسلام کے قریب ہو رہے ہیں، اور جن لوگوں کو اسلام کا دفاع کرنا چاہیے وہ مخالفین کے دلائل کو مضبوط کر رہے ہیں. تو اسی طرح جو بے شمار عیسائی ہیں اسلام میں احمدیت کے ذریعے داخل ہوتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک انسان اور ایک نبی مانتے ہیں جو اپنے وقت میں آیا اور اپنی زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہوا. بہرحال جیسا کہ میں نے کہا، مسلمان اپنے اس عقیدے کو، عقیدہ جو ہے اس کی بنیاد قرآن کریم کی آیات پر رکھتے ہیں. یہ 2 آیات میں پیش کرتا ہوں، لیکن اس کے بعد پھر ان کی جو خوبصورت تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے اس میں سے کچھ تھوڑا سا حصہ بیان کروں گا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا ورافعک الیہ ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. اس کا ترجمہ ہے کہ جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ یقیناً میں تجھے وفات دینے والا ہوں اور اپنی طرف تیرا رفع کرنے والا ہوں، اور تجھے ان لوگوں سے نثار کر الگ کرنے والا ہوں جو کافر ہوئے، اور ان لوگوں کو جنہوں نے تیری پیروی کی ہے، ان لوگوں پر جنہوں نے انکار کیا ہے، قیامت کے دن تک بالادست کرنے والا ہوں، فوقیت دینے والا ہوں. پھر میری طرف ہی تمہارا لوٹ کر آنا ہے. اس کے بعد میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. یہ آل عمران کی آیت ہے. پھر دوسری جگہ فرمایا وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم وان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما. کہ اور ان کے قول کے سبب سے کہ یقیناً اپنے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کا رسول تھا قتل کر دیا ہے، اور یقیناً اسے قتل نہیں کر سکے اور نہ اسے صلیب دے کر مار سکے، بلکہ ان پر معاملہ مشتبہ کر دیا گیا. اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے
اس کے متعلق شک میں مبتلا ہیں، ان کے پاس اس کا کوئی علم نہیں سوائے ظن کی پیروی کرنے کے، اور وہ یقینی طور پر اسے قتل نہ کر سکے، بلکہ اللہ نے اپنی طرف اس کا رفع کر لیا، اور یقیناً اللہ کامل غلبے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں خدا تعالیٰ نے ترتیب وار اپنے تعین فاعل ٹھہرا کر چار فعل اپنے یکے بعد دیگرے بیان کیے ہیں، یعنی خدا تعالیٰ نے اپنے آپ کو یہ کام کرنے والا ٹھہرایا ہے، اور وہ کام کیا کیے، وہ کون سے فعل تھے فرماتا ہے بیان کیے ہیں، جیسا کہ فرماتا ہے کہ اے عیسیٰ میں تجھے وفات دینے والا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ میں وفات دینے والا ہوں۔ دوسری بات اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ تیسری بات اور کفار کے الزاموں سے پاک کرنے والا ہوں۔ اور چوتھی بات تیرے متبعین کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دینے والا ہوں۔ یہ بھی بعد میں کسی وقت وضاحت کروں گا، بعضوں کے ذہنوں میں اس کا بھی سوال اٹھتا ہے۔ اور ظاہر ہے فرماتے ہیں کہ اور ظاہر ہے یہ ہے کہ ہر چہار فکرے ترتیب طبی سے بیان کیے گئے ہیں، جو ایک ترتیب ان کی ہونی چاہیے تھی اسی طرح بیان ہوئے ہیں، کیونکہ اس میں شک نہیں کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف بلایا جاوے اور ارجع الی ربک کی خبر اس کو پہنچ جائے، پہلے اس کا وفات پانا ضروری ہے، پھر بموجب آیت کریمہ ارجع الی ربک اور حدیث صحیح کہ اس کا خدا تعالیٰ کی طرف رفع ہوتا ہے، اور وفات کے بعد مومن کی روح کا خدا تعالیٰ کی رفع لازمی ہے، خدا تعالیٰ کی طرف رفع لازمی ہے، جس پر قرآن کریم اور احادیث صحیحہ ناطق ہیں، ان کی تصدیق کرتی ہیں بہت ساری۔ یہ پہلے میں بیان کر دوں، یہ جو انسان مثال فرمائی قرآن کریم کی ایک اور آیت کی کہ ارجع الی ربک، یہ پوری آیت اس طرح سے ہے کہ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس سے راضی رہتے ہوئے، اپنے رب کی طرف لوٹا اس سے راضی رہتے ہوئے اور اس کی رضا پاتے ہوئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں، دوسری جگہ اس کا مطلب بیان فرماتے ہوئے کہ خدا تعالیٰ نے مسیح کو موت دے کر پھر اپنی طرف اٹھا لیا، جیسا کہ عام محاورہ ہے کہ نیک بندوں کی نسبت جب وہ مر جاتے ہیں یہی کہا جاتا ہے کہ فلاں بزرگ کو خدا نے اپنی طرف اٹھا لیا ہے، جیسا کہ آیت ارجع الی ربک اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ خدا تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے اور حاضر ناظر ہے، اور جسم اور جسمانی نہیں، اور کوئی جہت نہیں رکھتا، پھر کیوں کر کہا جائے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف اٹھایا گیا ضرور اس کا جسم آسمان پر پہنچ گیا ہوگا۔ یہ بات کس قدر صداقت سے بعید ہے۔ راست باز لوگ روح اور روحانیت کی روح سے خدا تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، نہ یہ کہ ان کا گوشت اور پوست اور ان کی ہڈیاں خدا تعالیٰ تک پہنچ جاتی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں علم کلام دیا ہے، اس سے مختلف ذریعوں سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، وہ قرآن کریم کی آیات کو جو تفسیر فرمائی ہے وہ ایسی ہے کہ جب تک پاک دل ہو کر اس کو سمجھا نہ جائے غیروں کو سمجھ آ ہی نہیں سکتی۔ بہرحال جس نے سمجھنا نہ ہو اور جس کو اللہ تعالیٰ بصیرت نہ عطا فرمائے اس کو دوبارہ سمجھ نہیں آئے گی، جیسا کہ اس نے بھی کہا کہ سمجھ نہیں آ رہی مجھے۔ اسی بیان کو جو اقتباس پہلے میں پڑھ رہا تھا اس کو پھر جاری رکھتا ہوں۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام پھر فرماتے ہیں کہ پھر بعد اس کے جو خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو فرمایا جو میں تجھے کفار کے الزاموں سے پاک کرنے والا ہوں، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہود چاہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کر کے اس الزام کے نیچے داخل کریں جو توریت باب استثناء میں لکھا ہے
جو مصلوب، لعنتی اور خدا تعالیٰ کی رحمت سے بے نصیب ہے، جو عزت کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف اٹھایا نہیں جاتا۔ سو خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اس آیت میں بشارت دی کہ تو اپنی موت طبی سے فوت ہوگا اور پھر عزت کے ساتھ میری طرف اٹھایا جائے گا، اور جو تیرے مصلوب کرنے کے لیے، تجھے صلیب دینے کے لیے تیرے دشمن کر رہے ہیں، ان کوششوں میں وہ ناکام رہیں گے۔ اور جن الزاموں کے قائم کرنے کے لیے وہ فکر میں ہیں، ان تمام الزاموں سے میں تجھے پاک اور منزہ رکھوں گا۔